شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدّ اللہ العالی، حضرت علامہ مولانا احمد حسن فاروقی صاحب، آئیے نعروں میں استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، حضرت علامہ مولانا احمد حسن فاروقی صاحب۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ذی احتشام علماء کرام، سادات عظام، جملہ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم زندگی کی ایک اور رات ان کے ذکر میں حاضر ہیں جن کے دم قدم سے یہ کائنات قائم ہے۔ آل نبی اولاد علی فخر السادات حضور سید باقر علی شاہ صاحب کے حکم پہ میں حاضر ہوں۔ مجھ سے پہلے آپ نے حضور کی آل اولاد، بیٹے اٹھ کے پاس چلے جاؤ، اٹھ کے پاس چلے جاؤ، قریب چلے جاؤ بیٹے اس کے۔ مجھ سے پہلے آپ نے حضور کی آل اولاد کو سنا۔ میرے لیے یہ گناہ گاری کا مقام ہے کہ میرے خطاب کے دوران شاہ صاحب کو آپ نیچے بٹھائیں، کسی کرسی کا انتظام کر کے سادات کے لیے ضرور رکھیں۔ مجھ سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح خطاب کرنا کہ حضور کی آل اولاد نیچے بیٹھے اور ہم خطاب کریں۔ اچھا، آپ بہت شکریہ۔ چونکہ وقت کم ہے، بچے اگر پھرنا ٹورنا ہے تو ہونی ٹورا ہو، میں کیونکہ میں گلاں گلاں کرن دیندہ نہیں جی۔ آپ بیٹھے نہیں، پیچھے نہ جائیں، لیکن یہاں بیٹھنا ہے تو چپ کر کے بیٹھیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ پیسے ویسے سے ذرا گریز کریں تاکہ یہ بچے آپ کو یا تو سمجھا کے لایا کریں۔ آپ کا بیٹا آپ کے جس پہ آپ کا مستقبل ہے وہ پیسے گننے میں لگ جاتا ہے، اسے تو سچی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ اللہ کا واسطہ مانیں، ان بچوں کو پیسوں سے نکال کر قرآن کی طرف لائیں۔ آپ پیسے جتنی دیر میں مجھے پیسے دیں گے اتنی دیر میں آپ مجھے توجہ دے دیں۔ میں دو چار باتیں آپ سے کر کے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں۔ تقریباً کچھ 10 گھنٹے کا میں سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کا ایک مختصر سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے میرا انتہائی قابل فخر دوست محترم جناب حافظ طفیل صاحب حافظ آباد سے تشریف لائے ہیں، اللہ پاک آپ کی آمد مبارک کرے۔ آیت کے جس حصے کو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ کی رضا کا ذکر ہے۔ کس کا؟ آپ بولتے جائیں گے، میں بات جلدی جلدی کرتا جاؤں گا۔ اللہ کی رضا کا ذکر ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اجر، ایک ہے رضا۔ ساتھی آپس میں بات کرنے سے ذرا گریز کریں گے کیونکہ ہم بات آپ کی بات سے زیادہ قیمتی کر رہے ہیں۔ ایک اجر ہے، ایک رضا ہے۔ اگر کوئی بندہ اجر کے لیے عبادت کرے تو غلط نہیں کرتا،
نماز اجر کے لیے پڑھے تو غلط نہیں کرتا، صحیح کرتا ہے۔ روزہ اجر کے لیے رکھے تو غلط نہیں کرتا، صحیح کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی عبادت اجر کے لیے کرے تو غلط نہیں کرتا، مگر اجر اور رضا میں ایک فرق ہے۔ منہاج القرآن نے زندگی میں کبھی شاہ صاحب قبلہ اجر کی مخالفت نہیں کی، مگر قوم کو یہ شعور ضرور دیا ہے کہ بچہ اجر کسی دوسرے عمل کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، مگر جس سے وہ راضی ہو جائے پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ باقی ساتھیوں کی طرح جو بندے چپ رہ گئے ہو، آپ بھی اگر بول پڑتے تو مزید خوشی ہو جاتی۔ مسئلہ تو اتنا کوئی نہیں ہے۔ اجر میں اور رضا میں ایک فرق ہے۔ میاں محمد بخش صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ او جبار قہار صداوے مت روڑ سٹے دودھ کڑیا، وہ چاہے تو اجر ضائع کر دے، مگر یاد رکھنا زندگی میں پھر کبھی ہم جیسوں سے ملاقات نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں سودا وہ کرو جو کبھی ضائع نہ ہو، جو کبھی ضائع نہ ہو۔ اجر ضائع ہوگا، اچھا ضائع نہ ہو۔ اور آسان کروں جی، ایک سجے پاسے سید، ایک کھبے پاسے سید۔ اجر میں اور رضا میں چلو رضا ضائع، اجر ضائع نہ ہو، مگر ایک فرق ضرور ہے۔ اجر حساب کتاب میں آتا ہے، رضا حساب کتاب میں نہیں آتی۔ جن سے راضی ہو جائے ان سے حساب کتاب نہ یہاں کرتا ہے نہ کل قیامت کے دن کرے۔ بہت سارا موضوع میں نے چھوڑ دیا ہے۔ دنیا جانتی ہے، جنہوں نے فاروقی کو سنا ہے وہ جانتے ہیں میں خطاب روایات سے نہیں کرتا، قرآن کی آیات سے کرتا ہوں۔ جس کے منہ میں زبان ہے اور ہل سکتی ہے وہ ضرور ہلائے جی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جن کے سروں پہ تاج نبوت ہے، زندگی میں کوئی ایک بندہ مجھے بتائے ان انبیاء نے زندگی میں ایک عمل بھی ایسا نہیں کیا جو اجر کے لیے کیا ہو۔ جو بھی عمل کیا، میں چاہتا تھا رضا کا لفظ آپ کی زبان پہ جاری ہو، رضا کے لیے کیا۔ آپ کہیں جی کوئی دلیل دے دیں، آئیے جی پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 84 ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کی توجہ ہے، میں بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام روز کوہ طور پہ جاتے تھے۔ قوم نے پوچھا حضور کہاں جاتے ہیں؟ کہا کوہ طور پر۔ خیریت سے؟ کہا ہم کلام ہونے جاتا ہوں اس سے۔ حضور کلے کلے ٹر جاندے ہو، فرمایا تسی بھی تیاری کرو چلو نال۔ تے سکھے کیاں نو سکھ نہیں آیا آجے۔ اچھا ہاں اللہ سکھ دے وے ساری زندگی دی، اسی بھی تو سکھ واسطے ہی حاضر ہویا نا۔ اچھا وہ دن آ گیا جس دن موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ لے کے جانا تھا۔ دیکھا ابھی قوم تیاریوں میں مصروف ہے۔ کہا بھی تم آ جانا، میں چلتا ہوں پہلے کوہ طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، قوم نے بعد میں آنا تھا۔ توجہ اگر میری طرف ہو تو میں بیٹا آپ سے بات کروں۔ قوم نے بعد میں آنا تھا، کوہ طور پہ پہنچے، گفتگو کا آغاز ہوا۔ جہاں سے آغاز ہوا میں وہاں سے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ منہاج القرآن کا بندہ اتنا قرآن نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ مجھے ایک بات بتا، 10 نعت خانوں میں ایک خطیب بلانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بھی شعر پڑھے، خطیب بھی شعر ہی پڑھے، تو بابا پھر خطیب میں اور عالم میں اور نعت خان میں فرق کیا ہے؟ آپ کو خدا کا واسطہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جب خطیب شعر پڑھے نا بھلے اعلیٰ حضرت کا ہی پڑھے، ہون تو میں سیڈ تے منہ کر کے گل کی تھی، اعلیٰ حضرت کے بھی شعر پڑھے نا، اسے کہیں اعلیٰ حضرت سے مت لڑا مگر یہ پڑھ، یہ تعویذوں کے لیے نہیں آیا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آیا۔
شعر ہم نعت خان سے سنیں گے، آپ ہمیں قرآن سنائیے۔ نعت خان کا منصب شعر ہے، عالم دین کا منصب قرآن ہے۔ کوہ طور پہ چلے گئے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی، آپ سے چھوڑنا چاہتا ہوں، میرے بعد پوچھئے گا، جب موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے تو اللہ کی آواز کس شے سے آتی تھی؟ کس شے سے؟ ایک شجر تھا قرآن کے مطابق، کہاں سے؟ نظر اللہ نیاز حسین۔ میں آپ کے ان ٹکڑوں پہ ہی تو پلتا ہوں جی، حضور کی آل اولاد سلامت رکھے۔ کس شے سے آواز آتی تھی؟ ایک شجر سے۔ سکھے کی والو، زندگی میں ہمیشہ سکھ سے رہو گے اگر سوال کر لو گے۔ اللہ شجر کی زبان پہ بولے، مولوی کا فتویٰ کوئی نہیں۔ اللہ علی کی زبان پہ بولے تو سارے کیوں بولتے؟ اللہ عمر کی زبان پہ بولے تو سارے فتوے کیوں جاگتے؟ اچھا، کہاں سے آغاز ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 84 ہے، فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گئے ہو؟ اے موسیٰ اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گئے ہو؟ لوگ حیران ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، ایتھے محبت دی اکھ لا کے ویکھو تو سارا کچھ یہ تھے لکھے ہے جی۔ قوم نے کہا، اللہ نے فرمایا قوم سے پہلے کیوں آئے ہو؟ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہم اولائی علی آثری، میرے مالک میرے بعد میری قوم بھی آ رہی ہے، وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ، میں جلدی اس لیے آیا ہوں، رب لترضى، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ سکھے کی والو، منہاج القرآن کی فکر ہے، مؤذن کی آواز سن کر، حی علی الصلاۃ سن کر مسجد میں آؤ گے وہ اجر عطا کرے گا، آذان سے پہلے آ جاؤ گے وہ رضا عطا کرے گا۔ ایک آیت اور پڑھوں جی، میں تھوڑا جا میں ہلکا جا تبسم دے کے آنکھو جی، سورہ نمل ہے جی، آیت نمبر 18 ہے، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، تخت تھا جس کا اپنا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ اس دن اس قوم سے ایک عجیب سا سوال اس نبی نے کیا، کہا ہد سے وہ کتنے سے ہیں اتنے دن؟ اس کیا جی میں اڑدا اڑدا ایک ایسے ملک میں جا پہنچا جس کا نام ہے ملک سبا، اور جس کے رہنے والوں کی بادشاہ مرد نہیں ہے عورت ہے، اس کا نام ہے بلقیس۔ کہا کتنا دن لگتے ہیں؟ کہا 6 مہینے لگتے ہیں۔ 6 مہینے کا سن کر اللہ کے پیغمبر کو چپ کر جانا چاہیے تھا، مگر پیغمبر سوال کرتا ہے کوئی تواڈے چو لے آ سکتا ہے؟ کوئی آپ میں سے لا سکتا ہے؟ ایک جن اٹھا، کہتا حضور مجھے اجازت دیں میں لاؤں۔ فرمایا پہلے بتا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ بچے یا توجہ کرو یا پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، آگے دیکھنا، کیونکہ پچھلا ماضی ہے اگلا مستقبل ہے، آگے دیکھنا ہے۔ کتنے دن لگتا ہے؟ کہ 6 مہینے۔ جن کہتا جی میں لے آؤں کتنی دیر میں؟ آپ کی مجلس ابھی یہاں سے اٹھے کہ نہیں میں لے آؤں گا؟ پنجابی چ مزہ آنا جے، فرمایا بہ جا، جلدی والا چاہیے۔ سکے کی والوں نے اگر لفظ سمجھا ہوتا کہہ لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ اتنا بولتے کہ ساری زندگی یہ در و دیوار بولتے رہتے۔ کہا جلدی والا چاہیے۔ ایک فقیر اٹھا، ہاتھ اٹھا کے کہتا لجپالا میں لے آواں؟ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کلم ہل بسر، حضور دیر کیسی، آپ آنکھ جھپکے، میں خالی تخت نہیں لاؤں گا، ساتھ میں بلقیس بھی لاؤں گا۔ وہ لے آیا، بات جلدی ختم کرنی ہے۔ آپ خوش تو ماشاءاللہ ہو گئے، ماشاءاللہ۔ میں 2 باری ویکھیا، میں کہا بزرگ ناراض نے تے اسی راضی کرن واسطے تے آنے آنا جی۔ اچھا سوال ہوا حتی اذا آتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ آپ کا تخت اڑتا اڑتا وادی نمل میں پہنچا۔ نیچے چیونٹیوں کی ایک وادی تھی۔ کس کی؟ چیونٹیوں کی۔
دور سے آتا نبی کو دیکھ کر چیونٹی، ایک چیونٹی کہتی ہے قالت نملتن، ایک مؤنث چیونٹی کہتی ہے. شاہ صاحب میرے سارے سفر کی تھکاوٹ اتر گئی. ایک مؤنث، اور یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ مذکر تھا یا مؤنث تھی، نر تھا یا مادہ تھی، ایک ہی ہے کہ تمہیں عقیدہ مل جائے. نبی صرف سامنے والے کو نہیں تکتا، اس کے نسب پہ غور کر رہا ہوتا. ہائے ہائے. وہ چونٹی کہتی ہے یا ایھا النمل، او چونٹیو ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند دے. وہم لا یشعرون، تے انہاں نوں پتہ بھی نہ لگے. میں پنجابی چ آکھیا وقت بھی پورا ہوئے تے تانوں گل بھی پوری سمجھ چاہے. اسے نہیں آکھیا سانوں نہ پتہ لگے. اور میں تو کیا سی حضور روٹی بعد کھا لینے پہلے خطاب کرا لو. کہ نہیں جی تسی پہلے زبان کیتی ہے کہ پہلے کھانی ہے. روٹی دی کیڑی گل سی، نہ بھی کھاندے اے دیاں روٹیاں کھا رہے ہیں جی صاحب. اچھا چلو اب تو روکنی ہے نا بات، کچھ آگے لے کے جانی ہے. اس چکے فکر ملی اس کیا جی دماغ ہی کیڑی جتنا ہوئے تے ہمیشہ الزام بندہ دوے دے سر دیندا ہے. چلو اتنی گل ہی دو بندیاں بھی سمجھ آوے نا، صبح فجر تو بعد انہاں کول سمجھ لیو کہ دا کی مطلب آیا. ہمیشہ دوسرے پہ الزام، ہمیشہ دوسرے پہ الزام. ہو سکا اندر دماغ ہوئے تو تاں ہی ہے نا. سلیمان علیہ السلام کے آنے پہ نا اعتراض کہ اس نے کہا اندر داخل ہو جاؤ، کہیں کچلی نہ جاؤ. یہ میرا خیال ہے کنز الایمان ہے غالباً، اور اس میں ترجمہ لکھا ہے کہ تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں. یہ بات ہوئی نا کہ انہوں نے پتہ نہ لگے. قرآن آخدہ فتبسم ضاحکا من قولہا، چیونٹی کی بات سن کر تخت پہ بیٹھا اس کا نبی مسکرا پڑا. ہائے 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 مسکرایا. اب سکھے کی والوں مجھے بتاؤ اس چیونٹی کا کلام اس کے نبی تک پہنچا یا نہیں؟ اگر اس کا کلام اس کے نبی تک پہنچا ہے، ہمارا سلام بھی ہمارے نبی تک نہیں پہنچتا. اچھا کہا قریب آئے نا، قریب آ کر سلیمان علیہ السلام نے کمال کیا. قریب آ کے لاکھوں چیونٹیوں میں سے نا اس ایک کو اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ لیا. عقیدہ چوتھا مل گیا کہ نبی صرف جانتا نہیں پہچانتا بھی ہے. آپ فرمایا ہو ایک گل دس کیڑیے، ان جی مزہ آنا ہے جی. آ کیڑیے ایک گل تے دس، جس نبی نو اے پتا ہے کہ تو مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، جڑا گل بھی جان دے تے تینوں بھی پہچان دے کہ گل کیتی کس ہے، اس نو اے نہیں پتا کہ مارنا کنوں ہے بچانا کنوں ہے. او سگلی کیا اگلی کوڑی گولی ہے، او مٹھے مٹھے ہو، اوے اگلی کوڑی جے میٹھے میٹھے نے شوگر زدہ کر دیا پوری قوم کو. خدا کا واسطہ ہے ہم سے کچھ کڑوی گولیاں لے لو. کمال ہو گئی ہے. قریب آئے اٹھا لیا، بات ہوئی. کہا تمہیں پتہ نہیں جس نبی کو یہ پتہ چل گیا ہے اسے یہ اس کے آؤ لجپال اے میں جلالچ نہ ہو. میں تواڈی گل نہیں کیتی، تواڈی امت دی علم دی گل کیتی ہے. او چیونٹی کو بھی پتا ہے نبی کا علم اور ہے، امت کا علم اور ہے. نہیں سمجھ آئی میں پھر کہتا ہوں، نبی کا علم اور ہے، امت کا علم نہیں بول رہے ہو. میں اس وجر تک ہی کہندے رہنا ہے. نبی کا علم اور ہے، امت کا علم قرآن پہ ہاتھ ہے. علی امت کے علم کا دروازہ نہیں ہے، علی نبی کے علم کا دروازہ. اس لئے میں آپ کے علم کی بات نہیں کی. جو ساتھی نماز پڑھ کے ابھی آئے ہیں آپ پہ فرض نہیں، میرا قرض ہے بولنا. ہاتھ اٹھا کے بولنا جی سارے، خوش رہنا. اس نے کہا جی آپ کے علم کی بات نہیں کی، آپ کی امت کے علم کی بات کی ہے.
آپ کی امت کے سرکار مسکرایا، آپ تو تھوڑا مسکرائے ہیں نا، سرکار مسکرائے اور اگلی ایک بات کہی ہے، نظر اللہ نیاز حسین جی، میں قربان جی آپ کے خوش رہیں، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہور نے خریدی ہے، خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ اچھا میں حضور آپ کے علم کی بات نہیں کی، پنجابی چ مزہ آنا جے اگلی گل دا، سرکار فرمایا اوے تینوں گلاں بڑیاں آندیاں نے، تسی پھر پیسے وال ویکھن لگ پئے ہو، جنوں لبدے پے نے او دے ال نہیں جے ویکھدے، تے جس گل تے لبدے پے نے گل بھی تے سن لو نا جی۔ آپ نے فرمایا ایک گل دس، اے ویکھ کے نہ فرمایا تینوں گلاں بڑیاں آندیاں نے، او سگو گل کیتی ہے جی ہر ایک نوں پچنی نہیں، ہاضمہ درست کر کے گل سنیو، فرمایا تینوں گلاں بڑیاں، اس کہا حضور میں باقیاں ورگی ہے بھی تو نہیں نا، میں باقیوں جیسی ہوں بھی تو نہیں نا، عقیدہ لے لینا، ہم ڈنڈے کے زور پہ نہیں دیتے، دلیل کی بنیاد پہ دیتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا حضور باقیوں کا مقدر ہے زمین پہ رینگنا، مجھے سلیمان نے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ سکھے کی والو عقیدہ مل گیا، جس کو نبی بلند کر دے وہ باقیوں جیسا نہیں رہتا۔ ڈر گئے ہو، اللہ دی قسمیں ڈر گئے ہو؟ نہیں، ہاں مجھے بتانا، جس کو نبی اٹھائے، جو نبی کو اٹھائے وہ ابو بکر ہے۔ ایویں نکی داڑھی تو ایویں پلیکھا کھا گئے ہو، او بابے وہ اسی رکھ دے یہ ٹھیکاں، ایویں داڑھی دے سائز تو شیعہ وال نہ ٹوڑ دے ہو، او بھی ایویں تازہ تازہ خط کرایا، ہفتہ لیٹ آندے تو تھوڑی جہی تے ایڈی کو ہو جانی سی کہ تسی بھی خوش ہو جاندے، ہن اسی رکھ دے یہ ٹھیکاں تے کوئی ساڈا قصور ہے؟ تسی بغیر داڑھی والے نوں حکیم الامت من لیندے ہو، سانو خطیب بھی نہیں مندے ہو یار۔ اچھا ایویں نہ کر، جس کو جو نبی کو کندھوں پہ اٹھائے وہ ابو بکر ہے، اور نبی جس کو کندھوں پہ اٹھائے وہ علی ہے۔ جس کو نبی اٹھائے وہ باقیوں جیسا نہیں رہتا۔ آپ نے چونٹی کو نیچے رکھا اور اللہ کے حضور ایک دعا کی، قالا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میرے مالک تیرا شکر ہے اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی، مگر وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، مجھ سے عمل وہ کروا ترضاہ جس پر تو راضی ہو جا۔ موسیٰ نے مانگی تو رضا، سلیمان علیہ السلام نے مانگی مصطفیٰ پہ آ جاؤ، آپ کے قدموں میں حضور نماز کروا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، اے محمد علی جناح دی تصویر ہے جی، پیروں تو چکے ہو، سورہ بقرہ ہے، یہ بقرہ ہے جی، اور آیت نمبر ہے اس کی 144۔ حضور نماز کروا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ ہیں۔ ہن زندگی چ کدے نہ آکھے ہو کدے صحابی اگے بھی کھلوتا ہے، جڑا حضور تو اگے ہوئے وہ نہ صحابی نہیں ہوندا، نہیں۔ مینوں پتہ تسی نہیں سی بولنا، میں دوبارہ کہنا، شاید تسی سنیا نہیں، جو تسی سنیا میں وہی کہا ہے، جو آگے ہو وہ صحابی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تھا نماز کی حالت میں کہ حضور آ گئے، آپ نے مصلی چھوڑ دیا تھا۔ امام بخاری کے مطابق، کیونکہ یہ عقیدہ صرف فاروقی کا نہیں، تاجدار صداقت کا ہے کہ نبی پیچھے رہے تو نماز نہیں ہوتی، نبی آگے رہے تو عبادت ہوتی ہے، مصلی چھوڑ دیا۔ اب نہ کہنا نماز پیچھے صحابہ تھے، حضور نماز میں نا 3 بار سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، یوں اٹھا کے دیکھا نا سر، جبریل آ گیا۔ معزز عالم دین ہے، پوچھنا سلام پھرنے کا جبریل نے انتظار کیا؟ نہیں، نماز میں ہے کہ آ کے کہتا ہے لجپالا او سلام آکھ دائی، اور اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ نے جو بار بار سر اٹھا رہے ہیں نا، آپ کا مالک کہتا ہے محبوب میں تجھے ہی تو دیکھ رہا ہوں۔
नासिर चिश्ती ने कहा था वो देखने वालों से जुदा देख रहा है, अरे खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है। सरकार की नजरें हैं गुनाहगार पे नासिर, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा। सर उठाया, कहा महबूब मालिक कहता है तुझे ही तो देख रहा हूं, हाफिज साहब तुझे तो देख रहा हूं। अल्लाह हुजूर फरमाया फिर सच्ची सच्ची दस, अल्लाह किबला दस के कले आई। अल्लाह दस से किधर बदलना चेहरा? कहा नहीं, ये नहीं कहा। उसने कहा फालानुवल्लियन्ना का क़िबलतन तरदाहा, महबूब हमें क़िबलों से क्या गरज, बस जिधर तू राजी हो जाए ना हम क़िबला ही उधर बना देंगे। सारे उसकी रजा चाहते रहे, वो मुस्तफ़ा की रजा चाहता। जिसकी रजा खुदा चाहता है ना, वो मुस्तफ़ा आज बाजार में जा रहा है, कंधे पे हुसैन है, हाथों में वल्लैल की जुल्फें हैं। जिसके मुड़ने पे काबा मुड़ता है, आज वो उधर मुड़ता है जिधर हुसैन चाहते हैं। ओ ये जुल्फें हैं, ये जुल्फें हैं जिनमें मुस्तफ़ा कंघी करे तो कुरान आता है वल्लैल इज़ा सजा। इधर मोड़ा मैं फारूकी हूं जी, ते जिन्हां दा इल्जाम देंदे हो उन्हां दे घर एक भी फारूकी कोई नहीं हुंदा। मगर हमारा कसूर एक है, हम मसलक नहीं बनाते। औखी जी गल है, मैं नाल पानी दा इंतजाम करदा क्योंकि कौड़ी गोली उवें चिथरी नहीं जाती। औखी गल है ना। आप मसलक की पहचान रखते हो, कुरान मैंने उठा लिया है कहो तो सर पे रखता हूं। हम मसलक नहीं बनाते, हम उम्मत बनाते। हाँ 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 नहीं, मुझसे पूछना जी, मैं बात बताए बगैर जाऊं तो मैंने 10 घंटे का सफर किस लिए किया है। ताहिरुल कादरी इसलिए आंखों में खटकता है कि तुमने उम्मत तोड़कर फिरके बनाए थे, हम फिरके तोड़कर फिर से उम्मत बना रहे हैं। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे 200 साल पहले बनाए जाने वाले मसलक नहीं चाहिए, वो तुमने बनाए। अंग्रेज के पैसे दिए हुओं से पैसे तुमने मसलक बनाए हैं। उम्मत अल्लाह ने बनाकर भेजी है। आपको एक दलील देता हूं, जब मर जाओगे, पैदा हुए थे तो मसलक में नहीं हुए थे। सिर हिलाओ, बोल तो सकते नहीं हो, सिर हिलाओ जी। जब मर जाओगे तो मसलकों में मरोगे। कब्रिस्तान से गुजरते हो तो क्या कहते हो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल बरेलविया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल देवबंद, या अहले हदीस। साडी अद्दी अद्दी बरादरी या अहले तशय्यो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कब्रिस्तान में भी तेरे अकीदे के मुताबिक ये पहचान नहीं चलती। तो जब कब्रिस्तान में तेरी पहचान नहीं चलती तो कयामत के दिन कैसे चलेगी? यहां भी उम्मत बन के मर, वहां भी उम्मत बन के उठ। जिनके नाम पे तूने मसलक बनाए हैं ना, वो उलमा भी इस मसलक की पहचान नहीं थे, वो भी अहले सुन्नत कहलाते थे। और तू भी अहले सुन्नत कहला। अहले सुन्नत मसलक नहीं है, जमात है। मसलक में जाएगा तो 2-4 मौलवी मिलेंगे, जमात में रहेगा तो दाता साहब भी इधर है, ख्वाजा अजमेरी भी इधर हैं, क़िबला आलम भी इधर हैं। अबू बकर से लेकर अली की ये तक, वली की ये तक सारे अहले सुन्नत में हैं। तो उसमें रहना जहां सारे हैं। अच्छा, फिर अगली बात करूं। सैयदना फारूक आजम आ गए, देख के कहते वाह हुसैन तेरे मुकद्दर पे कुर्बान, क्या सवारी है। 3 बार कहा ना, हुजूर बोले, फरमाया उमर, उमर सवारी को देख रहा है, सवार नहीं देखता कितना बेमिसाल है। वो हुसैन जो कभी अबू बकर के कंधों पे होते हैं, जो कभी उमर के कंधों पे होते हैं। मैं अपने निस्बत के शहनशाह की बात ना करूं, मेरा टुकड़े हलाम रहे, हलाल नहीं होते। उमर वो है जिन्होंने बेटे से कहा था, ओ अब्दुल्ला, ओ मुकाबला किससे करता है, तू हुसैन जैसा नहीं, हुसैन के बाप जैसा तेरा बाप नहीं,
حسین کی ماں جیسی تیری ماں نہیں، حسین کے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، حسین کے نانے جیسا تیرا نانا نہیں۔ مقابلہ کس بات کا ہے؟ جب انہوں نے مقابلہ نہیں کیا تو جاہل تو کیوں کرواتا ہے مقابلہ؟ مگر آپ کو ایک بات بتا دوں، خالی ہٹا کے کہہ رہا ہوں، ہم حضور کے سارے صحابہ کو یہاں رکھتے ہیں۔ کہاں رکھتے ہیں؟ بھونکتے نہیں، صحابہ کا احترام کرتے ہیں۔ کہاں رکھتے ہیں؟ سر پہ۔ سکھے کی آلیاں دا سر اوتھے ہے جتھے میرا تے ہاتھ رکھ۔ کہاں رکھتے ہیں؟ سر پہ۔ اب اصحاب میں اور آل میں تجھے فرق بتاؤں، سارے صحابہ سر پہ ہیں، سر حضور کی آل کے در پہ ہے۔ ہاں یہ بات ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے نا، جس نے حسین نے کندھوں کی سواری کی تھی، وہ کبھی کندھوں پہ ہے کبھی ممبر پہ ہے۔ ممبر پہ آئے نا، بات میں تو چھوڑنا چاہتا ہوں 2 سے 2.5 منٹ کے اندر بات چھوڑ رہا ہوں، بات سمجھ لینا ممکن ہے۔ پیارے بھائی نے، کیا نام ہے جی آپ کا؟ یہ ساؤنڈ والے بھائی کا کیا نام ہے؟ بشیر اکبر۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اکبر ہی رکھے جی، بڑے ہی رہے۔ بہت خوبصورت چلایا ہے، مالک آپ کی زندگی کرے، آپ کو 10 ساؤنڈ دے اور روزانہ 10 محفلوں پہ جائیں۔ تسی کہو گے 12 دے بھی دعا نہیں دیتی، 12 والے پھر بھی کوئی نہ کوئی تقسیم ہو جاندے نے، دا ہی ٹھیک ہے درمیان ہے۔ آپ ادا ہی سنبھال لئیے تو بڑے نے۔ ہاں اگلی بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دوران خطبہ حسنین کریمین کائنات کی مالکن نے نا اپنے شہزادوں کو سرخ دھاری دار لباس پہنا کے این مسجد نبوی کے وسط میں بھیجا۔ حضور ممبر پہ ہیں، ویکھوں بغیر گل سمجھ، بیٹے جو آپس میں بات کر رہے ہو مجھے تکلیف دے رہے ہو، جو آپس میں بات کرتے ہو مجھے تکلیف دے رہے ہو، بڑی خاص توجہ تبصرے بعد میں کہنا۔ حضور ممبر پہ ہیں، آقا صحابہ سے کہہ دیتے ان کو پکڑ کے لاؤ۔ حضور صحابہ سے فرما دیتے ان کو پکڑ کے لاؤ۔ صحابی ہوتا ہی وہی ہے جو حضور کہہ دے وہ کر جائے، مگر حضور نے کہا نہیں، خود ممبر چھوڑا، خود ممبر چھوڑا۔ میں تیسری بار کہہ رہا ہوں، حضور نے ممبر چھوڑا، خود گئے، ایک کی انگلی پکڑی، ایک کو سینے سے دیا، لا کے آ کے نیچے نہیں بٹھایا، ممبر پہ بٹھایا، تجھے بتایا یہ ممبر یزید کے دفاع کا نہیں، حسین کے گیت گانے کے لیے۔ سکھے کی والو سر اٹھانا، وہ مندہ ماں نے پیدا نہیں کیا جو بات کو جھٹلائے۔ حضور نے ممبر چھوڑ کے بتایا ممبر سے زیادہ ضروری حسین ہے۔ دیکھیے جی، میں نے آج اتفاقاً یہ سوٹ پہنا ہے، میں کبھی سفید پہنتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے سفید سوٹ پہننا حضور کی سنت ہے، مگر خالی یہ سنت نہیں ہے، سر پہ مختلف قسم کے امامے باندھنا یہ حضور کی سنت ہے، مگر صرف یہ سنت نہیں ہے۔ یہاں مسواک لگانا حضور کی سنت ہے، مگر صرف یہ سنت نہیں ہے۔ حضور نے بتایا جہاں ساری سنتوں ہوں وہاں پتہ ہو ممبر سے زیادہ ضروری حسین کو سمجھنا بھی سنت ہے۔ نہیں سمجھے نا، میں پھر کہتا ہوں، ممبر سے زیادہ ضروری حسین۔ حضور ممبر چھوڑ رہے ہیں حسین کے لیے، تو حسین کے لیے محرم میں شادیاں بھی نہیں چھوڑ سکتا؟ اور ساری زندگی حسین کے کام نام کا کھا کے شرم نہیں آتی؟ اور حرام خور نعت خانوں تمہیں حیا نہیں آتا؟ اس زمانے میں جس کو پتہ ہی نہیں وہ تو کرے سو کرے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے تو ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی ہیں، تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ 7 محرم کو تو رسول کا پانی بند کیا گیا تھا، تو ولیمے کھلا رہا ہے ان دنوں میں؟ خدا کا خوف کھاؤ۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، چلو تو حدیث پہ ہاتھ رکھ۔ حضور شہادت حسین سے پہلے نہیں روئے؟ حضور شہادت حسین کے بعد نہیں روئے؟ شہادت والے دن نہیں روئے؟ سارے ثبوت تو اہل سنت کی کتابوں میں ہیں۔ اب تجھے میں گرنتھ میں سے جا کے تمہیں حوالے لا کے دوں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ قرآن میں حسین ہے، حدیث میں حسین کی زندگی ہے۔ ممبر چھوڑا، اور ممبر کے بعد سلامت رہے جی، بس چھوڑیے گا جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ ممبر چھوڑا، چلو ممبر بھی چھوڑا جا سکتا تھا، کہتے تھے اتفاق ہے، حضور نے تو نماز چھوڑی۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا؟ حسین کے باپ نے حسین کے نانے کے لیے چھوڑی تھی نماز۔
ہن جڑا بندہ ہجے تک صرف اباسیاں ہی لے رہا ہے، نہیں جی آپ نہیں، جس کو اباسیاں آ رہے ہیں وہ سیدھا اس تا ادھی بھی نہیں لئی پوری، وہ وچے رہ گئی ہے، میں گل سمجھا لئی ہے۔ اے اباسیاں دا ٹائم ہے، بندہ پوچھے تسی اس ٹائم سوندے ہو؟ کدے بھی نہیں سوندے ہو۔ ہاں مجھے ایک بندے نے عجیب بات کہی، تو اس نے کہا حضور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اندر سکون آتا ہے، سکون نال تو نیند آندی ہے نا، اور تو پھر سکون نال بے شک ستے رہو خیر ہے، مگر ایک بات بتانا، ممبر چھوڑا، نماز میں حسین آ جائیں تو سرکار نے 2 عمل کیے اہل سنت کی کتابوں کے مطابق۔ ایک عمل یہ کیا کہ 72 تسبیحات پڑھ دیں، جب تک حسین نہیں اترے حضور نے نماز لمبی کی، مگر ایک روایت کے مطابق نماز لمبی نہیں کی۔ آخری بات ہے، اس پہ بات چھوڑ دوں گا، بات سمجھنا ذرا کیا ہے۔ سرکار نے سر اٹھانے سے پہلے حسین کو نیچے بٹھایا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدے میں گئے۔ اب ایک غاب مجھے آنکھ سے آنکھ ملا کے ایک بات بتانا، امت جب سجدے میں جاتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ حضور بھی یہی کہتے تھے، مگر اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اب جب مصطفیٰ سجدے میں گئے ہیں نا، سر رکھ کے سر اٹھا کے کہا حسین دوبارہ چڑھ۔ او ایدی بھی تو عربی میں نو دسو نا، سبحان ربی۔ ابھی اچھا تو کبھی کہہ کے دکھا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ حضور کہے تو نماز عبادت ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ وجہ اور کوئی نہیں ملے گی کہ جو نماز میں آ رہا ہے، آرام نال سن لے ہو، بالکل ٹھنڈے دماغ نال، جو نماز میں آ رہا ہے اور جس کی نماز میں آ رہا ہے، دونوں کا خمیر ایک ہے۔ نہیں یار چلو ٹھیک ہے، چلو انج ہی سن لو، تسی جے انج سے راضی ہو تو چلو تواڈے نال تانوں ناراض تھوڑا کرنا ہے۔ دونوں کا خمیر ایک ہے، حسین الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ مصطفیٰ حسین سے بات کرے یا حسین مصطفیٰ سے بات کرے، جو بھی بات کرے وہ عبادت ہے، ورنہ نماز ٹوٹ جاتی۔ اس حسین نے 10 محرم کی شام، اس حسین نے، چھوڑ رہا ہوں جی، چھوڑ دیا جی، چھوڑ دیجیے، بات سن لیں، سلامت رہیں۔ یا علی کہنے سے ویسے مسئلے 2 حل ہوتے ہیں، نام میں لیتا ہوں دل کسی اور کا جل جاتا ہے، ایک تو پل میں سبھی مشکلیں حل ہوتی ہیں، دوسرے ماں کی شرافت کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں میں سرگوشی کل دے جمعہ سمجھائیے جی، سرگوشی سمجھائیے، کچھ کہتے ہیں میرے متعلق؟ اچھا میں چھوڑ رہا ہوں، ویسے سرگوشی پہ بات آ گئی، ایک گل سن لے ہو، ایک گل اجازت ہے؟ ابھی جو انہوں نے آ کے کان میں کہا ہے، آپ کا نام کیا بیٹے؟ سنیہ، آپ نے ان کے کان میں جو کہا ہے اسے بات نہیں کہتے، سرگوشی کہتے۔ کیا کہتے؟ کوئی بندہ قسم کھاوے تو انہوں پتہ لگیا، نال دے بھی حافظ طفیل صاحب کو پتہ چلا انہوں نے کیا کہا ہے۔ حضور نے کہا تھا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، یہ تو انہوں کے میں پتہ لگ گیا۔ او خدا خراب کرے ہو، تو انہوں نہیں جنہ کیا ہے، کان میں پڑھ لو، کان میں پڑھا، وہ تو کان میں بات ہوئی تھی، جو کان میں کہی جائے وہ تو سنتی ہی نہیں بات، تو انہوں کے میں پتہ لگ گیا کہ کلمے دا کیا سی، تو انہوں نہیں پڑھے آگے۔ تو کلمے کے ثبوت ڈھونڈتا ہے الحمد سے لے کر والناس، تب ابو طالب یہاں ہے۔ میں جب کبھی دوبارہ آیا مجھے لکھ کے دینا، صرف نام رکھنا شان ابو طالب، ایمان ابی طالب نہیں۔ ہم کہتے ہیں جو ایمان ابی طالب کا لفظ کہے وہ جاہل ہے، شان عرفان ابی طالب، شان ابی طالب۔ ہاں کاننے چ کہہ چھڑیا تو انہاں نہ پڑھیا، میں کہا تو تک کاننے چ گل کریں تو کسی نے سن دی نہیں، اوتھے سن لئی۔ خدا کا واسطہ مانو، بات چھوڑ رہا ہوں، کیا ہے کہ حسین نے 10 محرم کی شام جب دی ہے نا قربانی دے کے کیا کہا ہے کہ سال کے بعد ایک محفل کروا لو، بات ختم، حسینی بن جاؤ گے۔ خالی ذکر کرنے سے اللہ کی قسم نہیں، کیسے بنے گے حسینیت؟ حسینیت کیسے آئے گی؟ نہ خالی سبیل لگانے سے، نہ خالی مجلس کروانے سے، نہ خالی محفل کروانے سے۔ حسینیت کیسے آئے گی؟ منہاج القرآن کے اس پیغام پہ بات چھوڑ رہا ہوں۔ ابھی تم کس جگہ پہ بیٹھے ہو؟ سارے بولو جی پچھلے، یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ یہاں سے اٹھو گے اپنے گھر جاؤ گے، راستے میں 10 گھر تو لوگوں کے آئیں گے کہ نہیں؟ 10 گھروں کی عزتیں تیری نگاہ سے محفوظ ہو جائیں تو پکا حسینی ہے۔
حسینیت حیا کا نام ہے، حسینیت حیا کا نام ہے. پھر سوچ، حسینیت حیا کا نام ہے. کسی کی ماں بہن کو دیکھ کر تیری آنکھ نہیں جھکی، اس کا مطلب ہے تیرے اندر کا یزید ابھی زندہ ہے، کیونکہ بے حیائی یزیدیت ہے، حیا حسینیت ہے. جن کی تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ادھر ہے نفرت، ادھر محبت، ادھر گھٹن ہے، ادھر ہوا ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے؟ ادھر ہے شیطان، ادھر خدا ہے. ادھر ادھر میں ہے فرق کتنا، ادھر عما ہے، ادھر ہے فتنہ. ادھر ہتھیلی پہ سر رکھے ہے، ادھر ہر انسان بک رہا ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے؟ ادھر ہے شیطان، ادھر خدا ہے. منہاج القرآن آج بھی کربلا کی طرف جا رہی ہے. خالی نعرے نہیں چاہیے، ساتھ دو، آ کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو بسم اللہ. جہاں تم سمجھتے ہو کہ ہم حسینی نہیں، جو حسینی ہے اس کے ساتھ مل جاؤ. ہمارے جتنا ظرف کہاں سے لاؤ گے؟ ہم کہتے ہیں ہم آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اترتے، جہاں مطمئن ہو وہاں شامل ہو جاؤ. سکھے کی والے صبح ناشتہ 7-8 بجے کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ صبح 12 کبھی بج گئے ہوں اور آپ کو ناشتہ یاد نہ رہا ہو، مجھے بتانا. نہیں، کیونکہ اندر کی طلب ہے. وہ خود بتاتی ہے میرے بزرگوں، وہ خود بتاتی ہے کہ اب ناشتے کا وقت ہو چکا ہے. مجھ میں آنکھ سے ملا کے کہا، مجھے ایک بات بتا، حضور کے دین کو کبھی ناشتے جتنی بھی اہمیت دی ہے؟ تو نے سرکار کے دین کا کام نہ کیا ہو اور اندر کی طلب نے کہا ہو ڈب کے مر جا، آج کم ہی نہیں کیتا. نہیں کہا. کیوں؟ ہم نے کبھی دین کو ناشتے جتنا بھی نہیں قدر دی. اور سوچ کیا رہے ہیں ادھر مریں گے جنت؟ نہ بابا، جنت حسین کی ملکیت ہے. جنت حسین جنت کا وارث ہے. بس حسینیت رکھو گے. آج ہم حسینیت کا ہمارا دعویٰ ہے. تو سمجھتا ہے ہمارا دعویٰ غلط ہے؟ جو تیرے دعوے پہ پکا اترتا ہے اس کے ساتھ مل، مگر کام ضرور کر. ادھر ادھر میں ہے فرق کتنا، ادھر عما ہے، ادھر ہے فتنہ. ادھر ہتھیلی پہ سر رکھے ہے، ادھر ہر انسان بک رہا ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے؟ ادھر ہے شیطان، ادھر خدا ہے. اور میں پسند ہے صرف دنیا داری کہ آخرت بھی ہے تم کو پیاری. ارے ادھر قبیلہ ابو جہل کا، ادھر محمد کا قافلہ ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے؟ ادھر ہے شیطان، ادھر خدا ہے. فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے دعا کر چلے. العظمت للہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.